لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، عورتیں بھی ہیں نا؟ عورتیں کیا؟ ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے ہی گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، ہم آج جس کام کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، حالت تو یہ ہے کہ آپ کے دلی ہی میں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کا اندر لوک میں شہزادہ باغ کی مسجد میں پروگرام ہونا طے تھا، لیکن آج چونکہ ایک میچ کی وجہ سے ایک عالم کا پروگرام رد کر دیا گیا۔ یہ ہماری دینی بے حسی اور مسجدوں سے، علم سے، علماء سے، قرآن حدیث سے جو لگاؤ ہے اس کی عکاسی یہ واقعہ کرتا ہے کہ ایک عالم دین کا پروگرام منقطع کیا گیا، رد کیا گیا کہ شیخ آج لوگ نہیں آئیں گے، پہلے سے طے تھا، لیکن جب معاملہ دیکھا گیا تو یہ ہوا کہ آج تو لوگ میچ میں جائیں گے، آج آنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم اور آپ اپنے مقصد سے کس قدر غافل ہیں، ہم خود غور کریں۔ جو ہمارا مقصد ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ اربوں لوگوں میں اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے چنا ہے، لیکن اسلام کے لیے ہم کتنا وقت نکال رہے ہیں؟ ہم اسلام کو کیا دے رہے ہیں؟ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں نا تو یہ اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث قدسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر سارے انس و جن نیکی کی انتہا کو پہنچ جائیں، انتہا درجے کے نیک اور متقی بن جائیں، تب بھی میری بادشاہت میں ادنا اور ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے کے سارے لوگ فاسق و فاجر بن جائیں اور فسق و فجور میں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، باغی در باغی ہو جائیں، تب بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ما نقصا من ملکی شیئا، ذرہ برابر بھی میرے بادشاہت میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم لاپرواہی برتیں گے اور ہم دین سے بیزار ہوں گے تو اللہ کا کچھ بگاڑیں گے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، صرف اور صرف اپنا بگاڑیں گے۔ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کا بھلا نہیں کر رہے ہیں، اپنا بھلا کر رہے ہیں، اللہ پر احسان نہیں ہے۔ ہم اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اسلامی بھائیوں، ایک انسان قیامت کے دن 5 چیزوں کا جواب دے گا، 5 سوالوں کا جواب دے گا۔ ان میں سے 2 سوال ہمارے عمر کے بارے میں ہوں گے، ایک تو عمر کے بارے میں، ایک جوانی کے بارے میں۔ اس کے بغیر ہم رب کے سامنے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی باتیں سننے میں اپنے اوقات کو صرف کر رہے ہیں۔
ہماری مائیں اور بہنیں بھی سعادت کی مستحق ہیں اور مبارکبادی کی مستحق ہیں، جو آج کے اس مادیت بھرے دور میں سب کچھ تج کر کے اور اللہ کی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں آتی ہیں۔ معزز و مکرم حاضرین، 2-4 دن باقی ہیں، اس کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جن میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ پروٹوکول اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو، رحمان کے بندوں کو، مومنوں کو نیکیاں کرنے میں آسانی ہو، برائیاں کرنے میں مشکل ہو۔ رمضان المبارک میں مومنوں کو خاص پروٹوکول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور شیاطین جس طریقے سے عام دنوں میں ایک مسلمان ایک انسان کو گمراہ کرتا تھا، وہ ایسا گمراہ نہ کر سکے، اس لیے بڑے بڑے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ رب العالمین اور رحمان چاہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے، مخلص بندے نیکیوں میں آگے بڑھیں، جنت کی نعمتیں گنا کر، رمضان المبارک کے بابرکات اور اس کے عظمت، اس کی فضیلت رب العالمین نے گنا کر کے اور اعلان کروایا، یا باغی الخیر، یا باغی الخیر یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کے طلبگار اب آگے بڑھو۔ یہ رب نے اعلان کروایا رمضان المبارک کی بہاریں دینے کے بعد، ہم اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا کہ اے نیکیوں کے طلبگار اب آگے بڑھو، اور اے برائی کے طلبگار اب رک جاؤ، برائی کرنے والوں تھم جاؤ۔ تو رب کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم برائیوں میں آگے بڑھیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم شیطان کی چاہت کو پورا کریں گے یا رحمان کی چاہت کو پورا کریں گے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ہم سے مسابقہ کروایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایسے جنت کو پانے کے لیے دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس جنت کو، رب کی مغفرت کو پانے کے لیے ہمیں جو ہے طلب ہونی چاہیے، ایک چاہت ہونی چاہیے، ایک امنگ ہونی چاہیے۔ اور جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر افطاری کے وقت بہت سارے بندوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کی، بشرطے کہ وہ حلال کماتا ہو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ایک ایسی رات آتی ہے، اور جو اس رات کی نیکی سے، بھلائی سے محروم رہا، اس رات میں فائدہ اٹھانے سے، خیر کرنے سے محروم رہا، وہ حقیقت میں محروم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا محروم وہی ہے جو رمضان المبارک کی قدر نہ کر سکے۔ تو ہم اور آپ کو رمضان المبارک کے لیے اپنے دل میں ایک امنگ پیدا کرنی چاہیے، ایک چاہت پیدا کرنی چاہیے، ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور جانتے ہیں تیاری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام کاموں سے کٹ کر کے جس چیز کی تیاری کر رہے ہیں اسی پر پوری توجہ، پوری فوکس اور سارا دھیان اسی طرف لگا دینا، سارے کام کو نپٹا کر کے، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کے اس کام پر پوری توجہ دینا، یہ تیاری کہلاتی ہے۔ اور صحابہ کرام اس بڑے جذبے سے، بڑے شوق رکھتے تھے۔ معلّہ بن فضل رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کے شوق کو بیان کرتے ہیں، وہ 6 ماہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور اسی وجہ سے ان کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، وہ نیکیوں میں ایک شوق، ایک لگن ان کے اندر پائی جاتی تھی، ایک تڑپ ہوتی تھی، اور اسی لیے وہ اللہ کے قریبی بندے تھے، مقرب بندے تھے۔
تو اللہ کے قریبی اور مقرب بندہ ہمیں بننا ہے تو ہمیں بھی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوگا، ایک شوق پیدا کرنا ہوگا۔ اور جانتے ہیں جب ایک انسان شوق پیدا کر لیتا ہے نا نیکیوں میں، جب ایک جذبہ پیدا کر لیتا ہے کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے انشاءاللہ مثالی رمضان ہوگا، انشاءاللہ اس رمضان میں ہم اپنے گناہوں کی مکمل توبہ کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے، جہنم سے آزاد کریں گے، جنت کا مستحق بنائیں گے، رب کے رضا حاصل کریں گے، اس تمنا کے ساتھ جو رمضان المبارک کا استقبال کرتا ہے تو اللہ اس کو خیر و خوبی سے نوازتا بھی ہے۔ اگر ہم رب کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں نیکیوں میں ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا، ایک امنگ پیدا کرنا ہوگا۔ اور ہمارے درمیان دو طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں دن بھر ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا، ہمیں عشاء کے وقت 1 گھنٹے کھڑے رہ کر تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، ہمیں پابند رہنا پڑے گا، ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے ہیں، سحری کے وقت ہماری نیند قربان ہو جائے گی، ہمیں جو ہے اپنے نیند کو قربان کرنا پڑے گا، ہمیں جاگنا پڑے گا سحری کے وقت۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان اس طرح کے خیال رکھتا ہے، اور دوسرے قسم کا مسلمان جب نیکیوں کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم نے رب کی بڑی بغاوتیں کی ہیں، لیکن ایک موقع آ رہا ہے ہمارے سامنے، انشاءاللہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے پاک کر لیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا ہمیں کیوں دی ہے، یہ زندگی کیوں دی ہے؟ آخرت سنوارنے کے لیے دی ہے، آخرت کو آباد کرنے کے لیے دی ہے، جنت کو پانے کے لیے دی ہے۔ تو دوسرے قسم کے ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر کے کوہ طور پر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کے کوہ طور کی طرف چلے، تو موسیٰ علیہ السلام جب ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگے تو ان کی چال میں ایک امنگ تھی، ایک شوق تھا، کیونکہ رب نے بلایا تھا، رب نے بلایا تھا تو شوق کے ساتھ جا رہے تھے۔ اور جب شوق ہو تو ایک انسان میں کوئی کام جب شوق سے کرتا تو اس کا اثر بھی دکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی چال میں جب شوق تھا تو سارے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود سب سے آگے نکل گئے۔ رب العالمین یہ منظر سارے مناظر دیکھ رہا تھا، لیکن رب نے پھر بھی پوچھا وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے جلدی کیوں مچائی ہے؟ قوم کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود آگے آگے بڑھتے آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے جو جلد بازی کی ہے نا، تیرے بلاوے پر جو میں نے شوق دکھلایا ہے، جو جلد بازی کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نیکیوں میں شوق دکھلاتے ہیں، ہماری یہ تمنا ہو کہ یہ رمضان المبارک ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ایک تربیت کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی تربیت کریں گے، اس میں نیکیوں کا شوق اپنے اندر پیدا کریں گے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نیکیوں میں شوق پیدا کر لیں، نیکیوں میں شوق پیدا کر لیں، تو جو ہمارے کام الجھے ہوئے ہیں، جو ہمارے کام ہمیں ناممکن نظر آتے ہیں، جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتے ہیں، ہمارے معاملے الجھے بکھرے ہوئے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری بڑی بڑی تمنائیں ہیں، اگر نیکیوں میں شوق پیدا کر لیں اللہ ہماری دعا بھی قبول کرے گا، ہمارے معاملے بھی سلجھ جائیں گے، ہماری آنکھوں میں جو معاملات ناممکن نظر آتے ہیں انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم نیکیوں میں شوق پیدا کر لیں، ایک جذبہ کہ آنے والے رمضان کا ہم صحیح سے استقبال کریں گے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ انشاءاللہ ہم جو ہے نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں گے، عبادات میں، تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمنا ہونی چاہیے اسلامی بھائیوں۔ زکریہ علیہ السلام کو ہم اور آپ جانتے ہیں، زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں ایک خواہش ظاہر کی، جس وقت خواہش ظاہر کی مفسرین کے اقوال کے مطابق ان کی عمر 90 سے زیادہ سال ہو چکی تھی، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا اور کہا
اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو ہی بہترین وارث ہے، وارث عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اس بڑھاپے میں تو ہی اولاد دینے والا ہے، بڑھاپے میں جا کر کے اولاد طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زکریا اب تو شاخ مرجھا چکی ہے، آپ کی بیوی بانجھ بن چکی ہے، یہ اولاد وقت مانگنے کا نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں ان کی دعا قبول کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اللہ نے ان کی بیوی کو بچہ جننے کے قابل بنا دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اگر کوئی ماں بہن بیمار ہے، اولاد سے نا امید ہو چکی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہمارے کوئی بھائی ایسے ہیں جن کی کافی لمبے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، انشاءاللہ سارے معاملات درست کر لے گا۔ تو اللہ نے ان کو دیا، اولاد دی، لیکن اللہ نے خود جواب بھی دیا کہ ہم نے ان کو بڑھاپے میں اولاد کیوں دی، بیوی بانجھ، پھر بھی اللہ نے بیوی کو بچہ جننے کے قابل بنا دیا، اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد کیوں دی، اللہ نے وجہ بھی بتا دی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے، یہ نیکی جب کرتے تھے تو شوق کے ساتھ کرتے تھے، جذبے کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور جب پکارتے تھے، دعا جب بھی کرتے تھے تو ایک چاہت ہوتی تھی، ایک امنگ ہوتی تھی، ایک شوق ہوتا تھا، اور ایک ڈر بھی ہوتا تھا، ایسا نہ ہو میری دعا رد نہ کر دی جائے۔ تو رب سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے اور شوق بھی رکھنا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام بھی اس کو مانگنے سے پیچھے نہیں رہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اس کی تربیت کی جائے، نیک ہو۔ اسی طریقے سے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے لگ جائیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرنے لگ جائے گا، ہم مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کام بہت مشکل ہو، آسان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال لو۔ آج لوگوں کے پاس وقت کہاں ہے؟ کام کاج میں، جاب میں، نوکریوں میں، دیگر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ تفرغ لعبادتی، عبادت کے لیے وقت نکال لو، فائدہ کیا ہوگا؟ املؤ قلبک غنی ویدک خیرن، میں تمہارے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور ہاتھ کو خیر سے، رزق سے، ساری چیزوں سے بھر دوں گا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گا۔ زیرو سے کام شروع کرو گے، اللہ رب العالمین بہت آگے بڑھا دے گا۔ لیکن اگر عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم رات دن گدھے کی طرح محنت کریں، رات دن گدھے کی طرح محنت کریں، بیوی بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیں، رات دن محنت کریں اور سوچیں کہ برکت آ جائے، ایسے برکت نہیں آتی۔ عبادت کے لیے وقت نکالیں، ورنہ اللہ نے کیا کہا؟ ہم تمہارے دل کو فقر و فاقہ سے بھر دیں گے، وَإِلَّا أَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا، ورنہ تمہارے دل کو ہم فقر و فاقہ سے بھر دیں گے۔ خوب مال و دولت آپ کے پاس، بینک بیلنس بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، کار بھی ہے، لیکن بیوی کو الگ شکوہ ہے، بچوں کو الگ شکایت ہے، کوئی مطمئن نہیں، آپ سے خوش نہیں ہے، آپ شکایت کرتے پھر رہے ہیں کہ میں تو بہت محنت کر رہا ہوں، ہم ان کے خوشی کے لیے، ان کے آرام کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، لیکن میری بیوی مجھ سے ناراض رہتی ہے، بچے سیدھے منہ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں، خیر و خوبی حاصل کریں، تو عبادت کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا ورنہ ہم تمہارے دل کو محتاجگی سے بھر دیں گے، وَيَدَكَ شُغْلًا، اور آپ کے ہاتھ کو بیکار کاموں میں الجھا دیں گے، جہاں بھی ہاتھ ڈالو گے نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے، جہاں بھی کام میں جو کام شروع کرو گے اس میں گھاٹا ہی گھاٹا نظر آئے گا، انسان حیران پریشان رہے گا۔ اور آج ہم سروے کر کے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختصر کام کر کے بڑے خوش رہتے ہیں، بڑے شادماں رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے کام کر کے بھی حیران و پریشان رہتے ہیں۔
تو اللہ ہم سب کو عبادت کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی اپنی زندگی میں شیڈول بنانا چاہیے، اور بنانے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش ہو کہ ہم سحری اور افطاری کی تیاری سے جلد فارغ ہوں، اور افطاری کے وقت دعا کے لیے کم سے کم وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ اسلامی بھائیوں، تو یہ تو تمہیدی باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں رمضان کے لیے الگ سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور تیاری جانتے ہیں، جب آپ اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دل میں امنگ لیے رہیں گے، تمنا لیے رہتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ آپ کے لگن کی، آپ کے اخلاص کی، آپ کی سنجیدگی کی، آپ کے شوق کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے آج ہمارے یہاں کوئی ہر دل عزیز مہمان ہمارے پاس آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں تیاریاں کرتے ہیں، گھروں کو سنوارتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، اور ایسے مہمان کے آنے پر ہمارے دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ ہم سب اس سے گلے ملتے ہیں، ہر طریقے سے اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک یہ نیکیوں پر مشتمل، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، تلاوت قرآن ہے، دعا استغفار ہے، اور دیگر نیکیوں پر مشتمل یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے مہمان ہے، ہمیں بھی اس کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں، دنیا کے ہم ہر کام کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو امتحان دینا ہو تیاری کرتا ہے، کسی کو انٹرنس دینا ہو تیاری کرتا ہے، کسی کو سفر پہ جانا ہو تیاریاں کرتا ہے۔ گرمی کا موسم آئے اس کے لیے الگ کپڑے ہوتے ہیں، سردی کا موسم ہو اس کے لیے ہم الگ سے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہے، جیسے دنیا میں ہم ہر کام کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہاں تک کہ سونے، جاگنے، کھانے پینے کے لیے بھی تیاریاں کرتے ہیں۔ ہمیں کہاں سونا ہے، کیا کھانا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تب وہ چیز ہم بنا کر کھا پاتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو گویا ہم مخلص نہیں ہیں۔ صحابہ کرام جب جہاد پر جانے لگتے تھے تو تیاریاں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو میں اعلان کر دیا کہ سب کو جہاد میں چلنا ہے۔ سب تیاریاں کرنے لگے، بڑے شوق سے، جتن سے سفر کی تیاری کرنے لگے، لیکن منافقین تیاری نہیں کر رہے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا جب اینڈنگ بالکل آخری وقت آئے گا تو جا کے اللہ کے رسول سے بہانہ کر لیں گے کہ اللہ کے رسول میرے پاس فلاں مجبوری تھی، اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا ہوں، میرے پاس فلاں مجبوری ہے اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں، میں پریشان ہوں اس لیے نہیں جا سکتا ہوں۔ بالآخر منافقوں نے جا کر کے اللہ کے رسول سے اپنا عذر اور بہانہ پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی کہ آپ ہمیں مدینہ میں رہنے دیں، ہاں میرے پاس فلاں مجبوری ہے، میرے پاس فلاں عذر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری حالات کو سن کر کے، ان کی باتوں کو سن کر، چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے آپ نے اجازت دے دی کہ آپ مدینہ میں رہ سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے آیت اتار دی آسمان، سورہ توبہ پڑھیے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اگر یہ منافق نکلنے کا ارادہ رکھتے، آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتے، تو یہ تیاریاں ضرور کرتے، یہ تیاری کرتے اس کے لیے۔ تو گویا تیاری یہ نشانی ہے اخلاص کی۔ ایک انسان کسی کام کو کرنا چاہتے پہلے سے تیار ہوتا ہے، ذہنی طور پر اور دیگر طور پر تیاریاں کرتا ہے، اور کوئی تیاری نہیں کرتا ہے پھر آ کر بہانے پیش کرتا ہے، وہ مخلص نہیں ہے۔ ہاں، تیاری کرنے کے بعد کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی عذر پیدا ہو جائے، وہ الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور انا رجلا قال یا رسول اللہ متی الساعہ، ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کیا کہا؟ وما عادت لها، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو، آپ نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کامیابی کیسے ملے گی وہاں؟ آخرت صرف دعووں سے نہیں ملنے والی ہے، تمناؤں سے نہیں ملنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے تو ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بالآخر صحابہ کرام، وہ صحابی نے کہا لا، کوئی تیاری نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، یہ اتنی بات ہے میرے اندر۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے، نواہی اور محرمات سے بچا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انکا
मआ मन अहबब्ता, आप जिससे मोहब्बत करते हैं क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे। रावी हदीस अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जितनी खुशी हमें, हम मुसलमानों को, हम सहाबे किराम को अल्लाह के रसूल के इस जुमले से हुई कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनके साथ होंगे, इस्लाम लाने के बाद इतनी खुशी किसी और कलमे से हमें नहीं हुई। तो फिर खुद कहते हैं कि मैंने उसी मौके पर यह भी कहा कि मुझे भी अल्लाह के रसूल से, अबू बकर से और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, इन सब से हमें भी मोहब्बत है और मुझे उम्मीद है अल्लाह इनके साथ हमें कर देगा। तो इस्लामी भाइयों, इन दोनों वाक़यात से ये पता चलता है कि हम और आपको रमज़ान के लिए पहले से तैयार होना चाहिए। हम गौर करें कि कितने ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हैं जो पिछले साल थे रमज़ान मुबारक में, ये अभी रमज़ान आया भी नहीं और हमारे दरमियान से जा चुके हैं, मनोमन मिट्टी के नीचे मदफून हो चुके हैं, हम अपने कंधे पर ले जाकर उनको दफन करके आ चुके हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं कि वो रोज़े के काबिल नहीं हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसा करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं। लेकिन हम आज़ाद भी हैं और हम सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में भी हैं। तो हम और आपको आने वाले रमज़ान का खैर खूबी से इस्तकबाल करना चाहिए, और जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद हम देखें तो हमारी ज़ुबान पर खुशी के साथ ये कलमात जारी हों, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ हम सबको पढ़ना चाहिए जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखें कि अल्लाह इस माह मुबारक का चाँद हम पर अमन व ईमान के साथ, इस्लाम और सलामती के साथ तू तुलू फरमा, और ए चाँद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ये हमारा अकीदा है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सूरज और चाँद की पूजा करते हैं, लेकिन हम इस दुआ के ज़रिए से अपने अकीदे का इजहार करते हैं कि ए चाँद तेरा और मेरा रब भी अल्लाह है, हम उसकी पूजा करेंगे, तेरी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इस्लामी भाइयों, इस दुआ के साथ इस्तकबाल करें। उसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले रमज़ान की अज़मतों को, रमज़ान की फ़जीलतों को, रोज़े की अहमियत को, रोज़े के मकासद को अपने जहनों में रख लें ताकि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। हम तन्हाई में हों, हम महफिल में हों, हम जो है दिन के उजाले में हों, रात के अंधेरे में हों, हम कहीं पर भी हों, हम अल्लाह का डर अपने सीने में रखें। हर मामला करें, कारोबार करें, दीगर चीज़ें करें, अल्लाह का तकवा अपने निगाहों में रख करके करें। ऐसा ना हो कि मस्जिद में हम सुभान अल्लाह कहते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, और जब महफिल से, मस्जिद से हम निकल जाएं तो हर वो घिनौने काम करें जिससे शैतान भी शर्मा जाए। आज लोगों की हालत ये है, रातें काली कर रखी हैं लोगों ने, लोग रातें अपनी काली करते हैं। इस्लामी भाइयों, जिसमें दुआ इस्तगफार करना चाहिए, हालत ये हो चुकी है। हम अपने कामों की तहदीद करें, मुतय्यन करें, कौन से काम अल्लाह के हुकूक से मुताल्लिक हैं, कौन से काम बंदों के हुकूक से मुताल्लिक हैं, किन किन कामों को हमें रमज़ान में अंजाम देना है। इन सारे कामों का हम शेड्यूल बनाएं, हम चार्ट बनाएं। अगर हमारे साथ ड्यूटी के तकाजे हैं, कारोबार के तकाजे हैं, जॉब के तकाजे हैं, तो हम ये गौर करें कि किन कामों को रमज़ान के लिए हम छोड़ सकते हैं और किन कामों को हम रमज़ानुल मुबारक के बाद अदा कर सकते हैं, किन कामों को रमज़ान के खातिर हम डिले और लेट कर सकते हैं, बाद में अदा कर लें। तो रमज़ान के लिए अगर कुछ काम छोड़ सकते हो, छोड़ भी दें। रमज़ान के लिए कुछ काम हम डिले करके बाद में कर सकते हैं, तो ऐसा कर लें, लेकिन रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा महीना है कि इसमें फ़राइज़ के अदायगी, फ़राइज़ 5 वक्ता हमारे शेड्यूल और चार्ट में ये होना चाहिए। इंशाअल्लाह 5 नमाजें तकबीर ऊला के साथ पढ़ेंगे। ये कोशिश होनी चाहिए, ये तमन्ना होनी चाहिए। बाजमात पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुसूसन फजर की नमाज हम बाजमात पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम चार्ट में अपने ये भी शामिल करें कि हम हर नमाज के बाद चाहे 2 ही आयत पढ़ेंगे, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। और कोशिश ये हो कि हम हर नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत तर्जमे के साथ करें, ताकि अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है
وہ ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں، نہ سمجھ سکیں آپ کے عالم صاحب، آپ کے امام خطیب صاحب موجود ہیں، ان سے رجوع کریں۔ اسلامی بھائیوں، تو یہ تمنا ہونی چاہیے اسی طریقے سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، اسی مہینے میں قرآن مجید بھی نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور قرآن سب سے بابرکت کتاب ہے۔ گھروں میں برکت لانا چاہتے ہیں، زندگی میں برکت لانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن کوئی ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کرے، شفاعت کرے، تو ہم اور آپ کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کے لیے عام زکوٰۃ جو واجبی زکوٰۃ ہیں ان کو نکالنے کے علاوہ عام صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نیکیوں کا مہینہ، اس میں نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو ہم اور آپ بھی اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، دیگر لوگوں میں، متعلقین میں، اور جو بھی ہمیں محتاج اور ضرورت مند دکھے اس تک اس کی ضرورت پورے کرنے کی کوشش کریں، اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ ہمارے چارٹ میں ہونا چاہیے۔ اور غور سے سنیں، محرمات کا ارتکاب کرنے سے بچیں، محرمات کا ارتکاب کرنے سے بچیں۔ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نیکیاں اسی وقت قبول کرتا ہے جب پچھلی برائیاں جو ہم کرتے چلے آئے ہیں ان سے مکمل توبہ کر لیں۔ ایسا نہیں کہ ہم جو سال بھر برائیاں کرتے رہیں، رمضان میں بھی وہ کرتے رہیں اور پھر نیکیاں کریں اور سوچیں اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ کیونکہ تم فاسق قوم ہو، گنہگار قوم ہو۔ تو کوئی گنہگار ہو، گناہ پہ گناہ بھی کرے اور سوچے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں کر کے ہم نیکیوں کا انبار اکٹھا کر لیں گے، اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ پرانی برائیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، جو پیچھے سے کرتے چلے آئے ہیں وہ عادت چلی آ رہی ہے، لیکن رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں سب کچھ سارے پاپ دھل گئے۔ ہمیں مکمل توبہ کرنی پڑے گی، ہمیں سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ نیکیاں کن کی قبول کرتا ہے؟ متقیوں کی قبول کرتا ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ حابیل اور قابیل دو لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی لیکن قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے، سب کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہوں، ہم رمضان المبارک میں جو نیکیاں کریں قبول ہو جائیں، تو ہمیں متقی بننا پڑے گا، ایسے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم مکمل گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ اسی طریقے سے اسلامی بھائیوں، حرام کمائی سے بچنے کی کوشش کریں، سود خوری سے، رشوت سے، دھوکہ سے، فراڈ سے، حرام کمائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا جس کے پاس دعا کی قبولیت کے تقریباً اسباب موجود تھے۔ ایک انسان جب مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک انسان جب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دے اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ ایک انسان پراگندہ حال ہو، پراگندہ بال ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یا ربی کہے، یہ اسم اعظم میں سے ہے، اسم اعظم میں سے ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ربی، اور اللہ تو اللہ کا جو ہے سب سے اہم نام ہے، ذاتی نام ہے، اور یہ سب اسم اعظم ہے اللہ کے۔ ان کلمات کے ذریعے سے، ان کلمات کو وسیلہ بنا کر جو دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ۔ لیکن اگر کوئی شخص حرام کماتا اور کھاتا ہے اور دعا کے سارے قبولیت کے سارے اسباب موجود ہیں، وہ مسافر بھی ہے، وہ روزے دار بھی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اس کے حالات بکھرے ہوئے ہیں، وہ یا ربی بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء، یا ربی
کہ ایک انسان لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے حال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کا جس غذا کو کھا کر اس کا جسم پلا بڑھا ہے، وہ سب کچھ، وہ جسم بھی حرام، اس کے جسم میں جو خون ہے حرام کمائی کا خون ہے، وہ سب حرام کا ہے، تو اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو دعا کی قبولیت کے اسباب ہوتے ہیں، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے، بہت سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اس کے باوجود روزے کی حالت میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سب حدیثیں پڑھ چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر حرام کماتا کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حرام کمائی سے بھی بچیں، پرانے گناہوں سے توبہ کر لیں، حرام کمائی سے بھی بچیں۔ اسی طریقے سے اسلامی بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان المبارک صحیح سے گزر جائے، اور جب ہم رب کی بارگاہ میں جائیں تو نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائیں اور وہ قبول ہو جائے۔ تو ہمیں معاشرتی روابط کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا دعویٰ ہے، کسی کا حق ہے، کسی کا قرض ہے، تو ان تمام چیزوں کو ادا کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو صاف کر لیں، ان کا تصفیہ، ان کا معاملہ کر لیں، ان سے معافی منگوا لیں کہ تم ہمیں معاف کر دو۔ کسی کو ہم نے گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اور کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کی پگڑی اچھالی ہے، اور کسی کا حق لے لیا، کسی کا قرض لے لیا ہے، تو یہ تمام چیزیں رمضان کے آنے سے پہلے ہم صاف و شفاف کر لیں، اپنے معاملے کو صاف کر لیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن ایک انسان نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، روزے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، زکوٰۃ ہوں گی، صدقہ و خیرات، ساری نیکیوں کا پہاڑ انبار لے کر آئے گا۔ لیکن نیکیاں کا پہاڑ لانے کے ساتھ ساتھ دعوے داروں کے بھی بھیڑ ہوگی، اس کے خلاف دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور کوئی دعویٰ کرے گا اللہ اس نے مجھے مارا ہے، کوئی کہے گا اللہ اس نے گالی دی ہے، کوئی کہے گا اس نے جو ہے میرا حق لے لیا ہے، تو دعوے داروں کو ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر بھی دعوے دار بچ جائیں گے، تو دعوے داروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کمال یہ نہیں ہے کہ صرف نیکیاں کی جائیں، کمال یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ماہ مبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، ہم نیکیاں بڑے جتن سے تو کریں، لیکن کوشش یہ ہو کہ ہم نیکیوں کی حفاظت بھی کریں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جانتے ہیں رمضان المبارک میں دو چیزوں پر، دو خواہشیں انسان کی ایسی ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، جب یہ دونوں بڑھ جاتی ہیں تو انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان اور باغی بن جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں ان دونوں چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے، ہمیں بھوکا رکھ کر اور رمضان کی حالت میں جو بیوی حلال تھی اس کے پاس جانے سے روک کر کے، ان دونوں چیزوں پر ہمیں تربیت کی گئی ہے کہ اپنے زبان کو حرام چیزوں سے بچانے کے لیے پورے سال ہم تیار ہو جائیں، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، ہم اس زبان کو گالی گلوز سے بچائیں، غیبت چغل خوری سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، گالی گلوچ دینا، یہ سب نہ چھوڑ رہا ہو تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے بھوکا پیاسا رہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ اللہ کے لیے بھوکا ہے، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے سے صرف بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی حاصل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رات میں نماز پڑھنے پر سوائے ٹھہرنے اور قیام کرنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو اپنے زبان، اپنے ہاتھ، اپنے نگاہ، ساری چیزوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اسلامی بھائیوں، اگر ہم روزے کو، آنے والے رمضان کو اپنے لیے مفید اور فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ کو مکمل صرف زبان کا روزہ نہیں، پیٹ کا روزہ نہیں، بلکہ پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔
اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین سال بھر جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہماری خصوصی طور پر یہ کوشش ہو کہ اگر ہم رات کے شروع حصے میں تراویح کی نماز پڑھ چکے ہیں تو ہم سحری کے وقت اٹھ کر کے کم سے کم 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اور پھر ہم گڑ گڑا کر کے رب سے دعا مانگیں، کیونکہ رب کا اعلان ہے وہ آسمان دنیا پر اپنے شایان شان آتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کس طرح سے آتا ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اللہ اپنے شایان شان آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور آنے کے بعد اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ تو ہم رب کو آخری پہر میں منانے کی کوشش کریں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ جانتے ہیں اس دنیا میں جتنی شخصیتیں نکھری ہیں، پروان چڑھی ہیں، کوئی بھی ہو، امام بخاری، امام مسلم، ہمارے اسلاف جتنے بھی رہے ہوں، وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کو رب کو مناتے تھے، رب کے آگے روتے تھے، رب کے آگے گڑ گڑاتے تھے، تو رب العالمین نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ قیامت تک ان کے چرچے ہوں گے۔ اس مسجد و محراب سے، اس منبر سے ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ رات کو اٹھیے، رب کو منانا شروع کر دیں، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے گا، برائیاں ہمارے لیے مشکل ہوتی چلی جائیں گی، خیر کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اسلامی بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کریں۔ اگر ہمارے کسی سے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس کو منا لیں، اس سے سلام کلام کر لیں۔ بہت زیادہ اگر اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو ہم بہت گھلے ملے نہیں، کم سے کم اس سے تعلقات، بات چیت رکھیں۔ ہم اپنے تعلقات اس سے توڑ کر نہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اور ہر اس انسان کو بخش دیا جاتا ہے، ہر اس کلمہ پڑھنے والے کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، لیکن 2 لوگوں کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جو 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دے دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ تو اسلامی بھائیوں، ہمیں بخشش چاہیے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخشش ان لوگوں کے لیے روک دی جاتی ہے نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، جو لوگ دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ تو ہم اس دل کو صاف کر لیں، ان کو منا لیں، ان سے معاملات درست کر لیں۔ اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رمضان کا استقبال کرنے اور اس کے فیض و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لمبا کھینچ دیا صاحب۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو موضوع سے متعلق یا رمضان کی کسی رہنمائی سے متعلق، تو آپ کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں۔ تو بند کر دیجیے، کیمرہ بند کروا دیجیے۔ افطار کی دعا کے تعلق سے جو عوام الناس میں ایک دعا بڑی چلن میں ہے، رائج ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، انشاءاللہ یہ سحری کے وقت اور جو ہے افطار کے وقت اللہم لک صمت وبک آمنت، اس طرح کی دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، تو یہ دعا کسی بھی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور صحیح دعا جو ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا افطار کے وقت
ثابت ہے. بہت سارے لوگ اس دعا کے معنی پر غور کرتے ہوئے کہتے ہیں اس دعا کو افطار کے بعد پڑھنا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا جو لوگ عالم ہیں وہ جانتے ہیں دعا عموماً ماضی کے صیغے کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر آیا ہوا قرآن و حدیث میں، لیکن وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، چونکہ ماضی کے صیغے سے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تو جو چیز پہلے گزر چکی ہوتی ہے اس پر انسان کو یقین ہوتا ہے، ماضی پر یقین ہوتا ہے. تو دعا میں یقین پیدا کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو ماضی کے صیغے سے، جیسے بارک اللہ فیکا، اللہ آپ میں برکت عطا فرمائے. جبکہ بارکا یہ ماضی کا صیغہ ہے، لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو یہ ہوگا بارک اللہ فیکا، اللہ نے آپ کو برکت دے دی، اللہ نے آپ کو برکت دے دی. یہ گرامر کے اعتبار سے یہی ترجمہ ہوگا ماضی کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ماضی کا صیغہ یقین کے لیے ہے اور مستقبل میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی اس دعا میں آپ دیکھیں ذہب الظمؤ، پیاس چلی گئی، پیاس چلی جائے ترجمہ ہونا چاہیے. وہ صرف ماضی کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یقین پیدا ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، جزاکا آپ عالم دین ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ماضی کا صیغہ ہے یہ، اور ماضی کا صیغہ یقین پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. اس کا ترجمہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر اگر ہم ذہب الظمؤ کا ترجمہ کریں پیاس چلی گئی تو پھر ہم کہیں جزاک اللہ، اللہ نے آپ کو برکت، اللہ نے آپ کو بہتر بدلہ دے دیا. جزاکا کے معنی ہوتا ہے بدلہ دے دیا، جبکہ یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا وہاں. سیم گرامر ہے، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے ہم کہتے ہیں. ایسے وہاں پیاس چلی جائے، رگیں تر ہو جائیں، ذہب الظمؤ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اور انشاءاللہ خود ایک دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اس دعا میں انشاءاللہ آیا ہوا ہے. تو یہ عبداللہ بن عمر کی صریح حدیث ہے کہ افطار کے وقت پڑھتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے معنی کی وجہ سے اس کو بعد میں کر دیا. ہم نے الحمدللہ علماء کی ٹیم کے درمیان اور باقاعدہ جمعہ کے خطبے میں حیدرآباد میں علماء کی ٹیم میں اس پر بحث کی اور کھلم کھلا یہی واضح کیا گیا کہ یہ افطار کے وقت کی دعا ہے. تو ہمیں افطار کے وقت ذہب الظمؤ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ ایک تو ثابت بھی ہے اور پھر انشاءاللہ بھی اس میں لگا ہوا ہے، اور ماضی کا صیغہ یقین کے لیے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذہب الظمؤ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ افطار کے وقت پڑھنا چاہیے. اور وہ جو اللہم لک صمت، یہ دعا ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اختیار کا مطلب کہ کھجور ہاتھ میں ہمارے اس سے پہلے پڑھنا ہے یا کھجور کھانے کے بعد پڑھنا ہے یا پانی پینے کے بعد پڑھنا ہے؟ افطار کے وقت پہلے دعا پڑھ کر کے پھر افطار کی جاتی ہے، پہلے دعا پڑھ کر پھر افطار کی جاتی ہے. یہ ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں، اور اعتکاف کی بھی مختلف دعائیں لگی رہتی ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں